نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سال خطبہ حج جو 2018 میں ہوا تو اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے اس سال کے خطبے کا کہ ہمیں اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمز کے ان بٹوین رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر ان کا رنگ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ۔ کل رات کو بھی کسی سے یہ میں نے بات شیئر کی تھی کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، اس کا ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں، سچی بھی بات ہے۔ کسی سے بات ہوئی میری اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں جب آپ دنیا کی دوستی ہوتی ہے نا آپس میں، وہ بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ذرا سی بات پہ تقابل آ جاتا ہے، جیلسی ہے، دوست ایون ایک دوسرے کے کپڑوں پہ حسد کر لیں گی۔ لیکن اگر بیچ میں دین آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ چپتی نہیں بات، ہوئی بات ختم، کوئی اس کو لے کے لٹکتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا میرا پہلا کیا گول ہونا چاہیے یا مول ہونا چاہیے کہ ہم نے پریکٹس کرنے والے مسلمانوں کے بیچ میں رہنا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی، جو لوگ قرآن کی طرف آتے رہتے ہیں، قرآن سے جڑے رہتے ہیں، چاہے ترجمہ یاد ہو نہ ہو، گرامر ہو نہ ہو، لیکن ان کے اوپر ایک رنگ رہتا ہے دین کا۔ اور جب وہ محفلیں چھٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کا کوئی بتانے کا ضرورت تو نہیں ہے نا، کیسے رنگ اڑتا ہے۔ اور پہلا اترتا ہے، پہلے قرآن کا رنگ اترتا ہے، صبغت اللہ والا رنگ اتر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ کسی سے میری بات ہوئی، بچی سے، نئی پاکستان سے شادی ہو کے آئی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے نا، فیل ہو رہا تھا کہ اس معاشرے کے اثر کو قبول کر رہی ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا دیکھو، ابھی سے اپنے اوپر نظر رکھو، جیسے وزن ہے نا انسان کا، اگر آپ واچ کرتے رہے نا تو کہیں نہ کہیں کنٹرول رہتا ہے، لیکن جب آپ بالکل کیئر لیس ہو جاتے ہیں نا اپنے وزن کے بارے میں تو پھر آپ کو کوئی حد ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم ان سوسائٹیز میں آتے ہیں یا ہماری کمپنی بدلتی ہے، اور خاص طور پہ شادی کا ہونا یا ایک ملک سے اٹھ کر دوسرے میں آنا، یہ بہت خطرناک وقت ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اپنے اوپر نظر نہیں رکھیں گی تو ایک سال بعد آپ خود کو پہچان نہیں سکیں گی۔ میری اس بات کو سن کر اس کے اوپر کچھ تفکر کی بات آئی تھی، کیونکہ جب ہم اگلی زندگیاں اچھی کرنے کے شوق میں ہوتے ہیں نا تو ہم ساری روایات کو ایسے ایسے بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں ہم نے رکھنا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے، بہت پیاری بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو جج کر سکے۔ دنیا میں جو آپ کے میرے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ سارے نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا بیسٹ چاہتے ہیں، جو آپ کا صحیح، آپ کو سب سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کیجیے۔ کتنا پیارا نکتہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ عموماً ہمیں ایسے لوگ برے لگتے ہیں، وہی بات ہے نا کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔ ایک یہ کہ آپ کو پتہ بھی لگ گیا، آپ کچھ نہ کہیں اس کو، اور دوسروں سے پھر آپ کہیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کم از کم میں اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر مجھے آپ میں سے کسی کی کوئی بات بری لگے گی، میں آپ کو کہوں گی، میں دوسرے کو نہیں کہوں گی، اور آپ کو کہنے کے بعد میرے دل سے بھی نکل جائے گی۔ لیکن اگر میں آپ سے نہیں کہوں گی نا تو پھر مجھے گلٹ رہے گا کہ میں آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں، میں نے اپنے دل میں بات رکھی اور آپ سے اوپر سے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بہت ٹھیک ہوں، میں تو بہت خوش ہوں، ایسا کہوں گی نا تو وہ بھی منافقت ہوگی۔ آپ اپنے بچوں پہ بھی یہ لیں، آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کو ان میں کوئی بات بری لگے تو ان کو کہیں، اگر آپ ان کو نہیں کہیں گے نا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بدلیں گے بھی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پھر دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی قدر کیجئے جو آپ کو جج اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ پھر تیسرا نقطہ کیا ہے کہ وہ دوست جو آپ کی آخرت کی بہتری نہیں چاہتا، مان لیجئے کہ وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ سہیلی جو آپ کی آخرت اچھی نہیں کرنا چاہتی، سمجھ لیجئے کہ پھر وہ آپ کی دوست نہیں۔ اگر اس معیار پہ لے کر سوچیں پھر ہمارے کتنی کو دوست ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے دوستوں کے جھرمٹ میں ہم کپڑوں کی باتیں، فلموں کی باتیں، اور جو بھی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو دین کی بات نہیں کرتے۔ تو آپ کے میرے لیے ایک معیار ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو آپ کی آخرت کی پرواہ نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے کہ آخرت کی پرواہ کی ہے کہ نہیں؟ مثلا آپ کو فکر ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، اور یہ چھوڑو شاپنگ کرتے ہیں بعد میں پڑھ لینا۔ آپ سوچتے ہیں کہ جی میرا حال حلیہ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتی، تو وہ کہتی کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سب پہنتے ہیں۔ اب یہ جملے کتنے کامن ہیں، آپ دیکھیے
اسی طرح آپ دیکھیے، آپ کہیں سفر میں آپ کہتے ہیں نماز کے لیے رکے، نہیں 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 گھر جا کے پڑھ لیں گے. یعنی جو بندہ آپ کے عمل کو کمزور کرنا چاہتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح معنوں میں آپ کا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ جس شخص کو آپ بہت مشکل سے بدل سکتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا، وہ کون ہے؟ آپ خود ہیں. یعنی دوسرے آپ کے کہنے پہ بدل جائیں گے، آپ نہیں بدلتے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے. ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ آپ اپنے لیے چوز ہی کر لیں کہ میں نے غلط رہنا ہے. آپ دیکھیں یہ کریکٹر بلڈنگ کے کی پوائنٹس ہیں کہ نہیں. اور آپ سوچیں حضرات، جب کتنے لاکھوں کا مجمع ہوا ہوگا نا، یہ کتنوں کو باتیں بتاؤں گی. میں تو کہتی ہوں حج پہ جانے سے پہلے عربی بھی تھوڑی بہت سیکھ کے جائے بندہ. اور جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ میں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھا ہے، آواز بھی نہیں پوری آ رہی ہوتی. خطبہ مسجد نمرہ میں ہو رہا ہوتا ہے، انہوں نے اسپیکر سسٹم سب جگہ لگائے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دیسی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، کوئی نفلوں میں ہے. تو یہ کی پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے اس کو سمجھنا آسان کر دے. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا نا، وہ آپ کو جہنم سے دور کر دے گا انشاءاللہ. اور ہر وہ بندہ جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ آپ کو جہنم کے قریب کر دے گا. ہے نا سچے موتی؟ بات سمجھ گئے؟ یعنی ہر وہ بندہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، تو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں. اور اس کے اپوزٹ دوسرا بھی آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے گا، وہ جہنم کے قریب ضرور کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی اللہ کے بھی قریب کرے اور جہنم کے بھی قریب کرے. اٹس ناٹ پاسبل. اللہ ہم ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق دے. اور عموماً لوگ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا تو ایک ہی کام ہے، یہ تنقید کریں گے، یہ نصیحت کریں گے، ان کو تو بس درس دینے کی عادت ہے. پرسوں ہمارے پاس ادھر عید نہیں تھی، کچھ لوگوں نے کی، کچھ نے نہیں کی. تو ہم نے بخاری پڑھی تھی نا، تو میں نے اس کا میسج بھیجا، جیسے جاتا ہے ہر جگہ. تو مجھے کسی ایک کا میسج آیا، آج عید کے دن بھی آپ کلاس لے رہے ہیں. اب ان کے لیے یہ چیز تھی. کل بلکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اس وقت تھینک یو فیملی میں ایک میسج بھی چھوٹا سا چھوڑا تھا کہ میرا کوئی دن کیوں خالی جائے. ٹھیک ہے، آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے سننے کے لیے، لیکن میں سنا تو سکتی ہوں نا، تو اللہ سنا دے گا جس کو بھی سنا سکتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آنے والے کل کو ہمیشہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آ جائے گا کل، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل تو آئے کسی دن تو ہم نہ ہوں. کل بھی صبح کسی کی ڈیتھ کی خبر آئی میسج میں، کسی نے 3 دفعہ چھوٹے سے میسج میں الحمدللہ لکھا ہوا تھا، اور ساتھ بتایا تھا کہ میری پھپھو کی بیٹی 3 بچے تھے اور 30-32 سال کی عمر کی تھی، عید والے دن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ہر بات میں ساتھ الحمدللہ لکھا، الحمدللہ ان کو بری بھی کر دیا، الحمدللہ. تو میں سوچ رہی تھی یہ شعور قرآن پڑھے بغیر نہیں آتا، ورنہ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ عید سے ایک دن پہلے آپ کو خبر سنائی کہ قربانی لینے گئے اور سارے ہی گھرانہ ختم ہو گیا سوائے ماں کے. آج عید کے دن بھی ایک ماں 3 بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی، یہ گواہی مل گئی. اور یہ تو آپ کے میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں ملتی ہیں نا، اس سے بہت کچھ پہلے بھی ہو رہا ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آنے والا کل بڑا اہم ہے. پھر اس سے اگلی بات بھی کل سے ہی متعلق ہے. کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ کل گارنٹیڈ ہے؟ یعنی آپ کو مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل آئے گی؟ آج کا صحیح استعمال کر لیں جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے. وہی بات ہے نا کہ عقل مند لوگ کل پہ نہیں باتیں ڈالتے، آج پہ ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں، پروکاسٹنگ بھی کہتے ہیں نا اس کو، کاموں کو آگے ہی ڈالتے رہنا، ڈیلی ڈیلی کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، ممکن نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. تو ہمیشہ اس چیز کی خواہش رکھیں کہ ہم سب اپنے آنے والے کل سے زیادہ آج کی فکر کریں. کس طرح سے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے نا تو آج شروع کر دیں، اگر اپنی کوئی برائی چھوڑنی ہے نا تو آج شروع کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد یعنی کل جو گزر گیا اسے بہت ساروں نے سوچا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے آ جائے گا، اور آج آ گیا نا تو کیا کرو بھلا. سمجھیے گا، کل آپ نے سوچا یہ آج کروں گی یعنی ٹمارو، کل کا ٹمارو آج کا ٹوڈے ہو گیا نا.
لیکن آج آ گیا نا وہ، تو اب کر لینا چاہیے نا جو سوچا تھا. آج کیا کہیں گے، نہیں اب اس کو ہم ٹمارو کریں گے. کوئی ایسا ہے جس کو نہ سمجھ آئی ہو بات؟ جو بات کل سوچی وہ آج ہو گئی تو شکر کرے کہ میں نے سوچا تھا کل آئے گا تو میں کام کر لوں گی، تو آج آگے تو کر لے. تو آج آپ کہتے ہیں نہیں اب میں کل کروں گی. وہی بات ہے کہ کل 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 کل. تو ہمیشہ اپنے آج کی بات کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ موت آج رات بھی آ سکتی ہے، اگلے گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے، اور اگلے سیکنڈ میں بھی آ سکتی ہے. یٹ وی لیو ایز، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس بہت سارے سال ہیں جینے کے لیے. از اٹ ٹرو؟ کتنی قریب ہے موت. اور یہ سڈن ڈیتھ جو آج کل ہم سن رہے ہیں، ان سب کو سن کر کبھی کانوں میں اپنی موت کو تو ہم ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت تو جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، لیکن سمجھ یہ آئی کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک دم اگر اس کی جان نکلے تو وہ پاؤں پہ گرتا ہے، سیدھا کٹ کر کے گرتا ہے، اور گویا کہ ادھر گرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا، موت اس سے پہلے آ چکی ہوگی. پھر اگلی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بہت امیر ہو سکتے ہیں، بہت مشہور ہو سکتے ہیں، آپ کا اس دنیا میں بہت اونچا مقام ہو سکتا ہے، لیکن ملک الموت یعنی فرشتہ موت جو ہے، اس کی نظر میں آپ ایک نام ہے جو اس کی لسٹ میں ہے، جس کو آج لینا ہے. کیا پتہ ہمارا نام بھی چل پڑا ہو، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا نا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو زندوں کی بجائے مردوں میں محسوس کیجیے گا. واقعی سوچے بڑے بڑے چلے گئے دنیا سے، پھر کیا ہوا؟ ملک الموت کو کیا لگے آپ وزیر ہیں یا آپ مشیر ہیں یا آپ کوئی عام انسان ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ ہماری موت اور اللہ سے ملاقات جو کہ ہمارا خالق ہے بالکل ہمارے پاس پہنچنے والی ہے، لیکن ابھی تک ہمارا سب سے بڑا غم کیا ہے کہ ہم کل کیا پہنیں گے. لوگوں سے کمپٹیشن میں، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے یا ایز کمپیئر ٹو کی بات کر لیجئے، ہم کیا پہنیں گے ہم اسی غم میں ہیں. اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی کال آ جائے کہ آپ کو ایک میٹنگ میں بلا لیا گیا ہے. یقین آتا ہے؟ ہم سب اپنے اوپر لے کر سوچیں. پھر اگلی بات کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کی یاد کا حصہ بن چکے ہوں گے. صرف پیپل ول جسٹ یاد کریں گے آپ کو. ایسے ہی کرتے ہیں ہم کچھ لوگوں کو یاد، اور کتنا اچھا لگتا ہے دوسروں کو یاد کرنا. ایک دن لوگ ہمیں یاد کریں گے، اور آپ کیا ہوں گے؟ اینڈ اے لیسن ٹو ادرس، یا پھر آپ دوسروں کے لیے ایک سبق ہوں گے. یعنی لوگ آپ کے ذریعے سے سبق حاصل کریں گے. کرو پھر کیا، لوگوں کی پرواہ نہ کرو. لوگوں نے یا تو آپ کو یاد رکھنا ہے یا آپ سے کوئی سبق لے لینا ہے. کریں کیا؟ جو کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور پازیٹیو لیسن دیں زندگی کو. یعنی لوگوں کے لیے ایک اچھا سبق، ایک عمل، ایک نصیحت بن کے جائیں، نہ کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں. نیکسٹ پوائنٹ کہتے ہیں کہ سوچو کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ ہماری بھی باری آنے والی ہے، اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی معاف کر دے. چند سیکنڈ میں خاموش رہتی ہوں. آپ اس پورے سال میں آپ نے پچھلے ذی الحج سے لے کر اس ذی الحج میں جتنوں کی موت کی خبریں سنی ہیں، آپ ان کو امیجینیشن میں لائیں. اپنوں میں بھی کئی گئے ہوں گے نا، ملنے والوں میں بھی گئے ہوں گے، اور ملکی سطح اور پورے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کئی گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری راہیں آسان کر دے. پھر نیکسٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اپنے پاؤں پر اچھال اچھال کے یعنی آسمان کو چھونا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم 6 فٹ گہرائی میں زمین کے اندر ہوں گے. یعنی ہم زمین کے اندر 6 فٹ گہری کھائی میں ہوں گے. آج کل ایک چیز بہت نظر میں میرے آ رہی ہے، جب قبرستان سے ادھر سے گزرتے ہیں نا، تو ان گوروں کا صرف کتبہ لگا ہوتا ہے، یعنی نان مسلمز ہیں، ان کی قبر اس طرح ڈھیری کی شکل میں نہیں ہوتی جیسے ہمارے اپنے پاکستان میں ہوتی ہیں. اور ان کا شاید وہ کفن سا ایک ہوتا ہے جو سیدھا ہی ڈال دیتے ہیں اندر اور اس کو پلین کر دیتے ہیں نا. ان لوگوں کی قبر اوپر نہیں ہوتی، یہ لیول کر دیتے ہیں.
ہاں جی، تو اس کے برعکس حالانکہ ہمیں اپنی قبریں سیدھی رکھنی چاہیے. تو آپ دیکھیں ادھر قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں نا تو ساری قبریں ایسے پلین ہیں، کتبہ نہ لگاؤ تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کدھر قبر ہے. تو آپ سوچیں ذرا وہ وقت جو دنیا میں بندہ اکڑ میں اور بڑائی میں جیتا ہے، اس کو یقین آتا ہے کہ میں نے اتنی گہرائی میں چلے جانا ہے. ہم اپنے اوپر ہی لے کر سوچیں، ذرا سا تھوڑی دیر کسی بند جگہ میں ہمیں بیٹھنا پڑے تو ہم 10 باتیں کر، ہائے گھٹن ہو رہی، کمرہ کھڑکی کھولو، پنکھا لگاؤ. تھوڑا سا آپ کا اپنا ہی کپڑا نقاب سکارف ذرا سا گلے میں گھٹنے لگے تو کتنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے اس جانے کو ذہن میں اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس میں خیر ہوگی. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ تم ہر وقت اچھے کپڑوں، فیشن، ڈیزائنرز کلوتھس میں پھرتے ہو. ڈھونڈتے ہیں نا آج کل کیا چل رہا ہے. مجھے تو اس چیز سے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں ٹرینڈ کیا ہے، فیشن. اور آپ دیکھ لیں، ہم نے عید سے ایک دن پہلے جو سٹال لگایا تھا تو وہاں دیکھ لیا کہ آج کل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اور سب لوگ فیشن کے پیچھے پھرتے ہیں. اور کل فیشن چینج ہو جائے اسی کو لمبے چھوٹے کرنے پڑے ہوں گے. کفن جس میں جانا ہے وہ ایک سفید لٹھے کا کپڑا ہوگا، اس میں لپیٹے جائیں گے. کفن کا کوئی ماڈل نہیں ہوگا، اس کا کچھ نہیں. اور اللہ معاف کرے، میں نے سنی ہے بات، اللہ کرے جھوٹی ہو، اب برانڈڈ کفن بھی بننے لگ گئے ہیں. پیسہ کھانے اور کمانے کے طریقے ہیں یہ. آپ لوگوں کو، امیروں کو کہیں ہیں کہ آپ کو چیئرمین کے لٹھے کا کفن اور آپ کو فلاں کفن، وہ سوچیں گے شاید اس کفن میں ہی لپیٹ کر کوئی بخشش ہو جائے گی. اور یہ بھی کل شرم کی بات ہوگی کہ انہوں نے عام کپڑے کا کفن باندھا. یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. مٹی میں مٹی خاک ہونا بھی ہمیں یاد نہیں ہے. ہم بعض دفعہ نیکیوں کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی ہماری اتنی کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں. میں نمازوں کے وقت پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں یہ کدھر گم ہو رہے ہیں. اتنے لوگوں میں پتہ نہیں کتنوں نے پڑھی ہے. اللہ نوز دی بیسٹ. اللہ ہم پہ رحم کر دے، بس اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ لیو ٹو پلیز دا کریٹر not the creation. If Allah is happy with us, what more can we ask for? کہتے ہیں کہ اللہ کو خوش رکھنے کے لیے جیو، مخلوق کو نہیں. یعنی خالق کو خوش رکھنے کے لیے جیو، مخلوق کو نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں اس کے بعد اور کیا چاہیے. یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی. رضوان اللہ اکبر. رضوان اللہ اکبر کہاں ہے قرآن میں؟ سورۃ توبہ میں. ہم سب کی زندگی کا خلاصہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے جائیں. پھر کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے یہ بھی، کہتے ہیں کہ یہ بہت اداس کرنے والی بات ہے کہ ہم عموماً نعمتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مٹیریلسٹک تھنگس ہوں یا اچھے لوگوں کی صورت میں ہو. کب؟ جب ہم ان کو لوز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ہمارا نعمتوں کے ساتھ عموماً یہی حال ہوتا ہے. تو مادی چیزیں ہوں یا انسان ہوں اچھے، ہم ان کی عموماً قدر یا اپریسیشن ان کے دنیا سے جانے کے بعد کرتے ہیں. اونلی آفٹر وی لوز دیم وین اٹس ٹو لیٹ. جب کہ یہ اس وقت بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. کہتے ہیں کیا ہم واقعی اسی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جب ایک چیز آپ نے اس کے جانے کے بعد اپریشیٹ کی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں مثلاً آپ دیکھیے کہ کھانے کی کوئی چیز تھی لیکن مہمان آئے تو اس وقت آپ کو نہیں ملی، استعمال نہیں کی، چلے گئے. بعد میں ملی تو کیا فائدہ کیا؟ وہ آپ نے اس وقت تو نہیں دی نا. ہر چیز اپنے وقت پہ تھی. گرمیوں میں گرمی والی نعمت تھی لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا، استعمال نہیں کیا، تو سردیاں آنے پہ وہ آپ کے لیے ایک بوجھ ہے. تو ہمیشہ اپنے یہاں پر اس چیز کو رکھیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کہیں کہ کہتے ہیں کہ تم ایک ڈائمنڈ کو کبھی نہیں پھینکو گے کہ اس کو پھینک کر ایک پتھر پکڑ لو. یعنی ایک پتھر کو پکڑنے کے لیے تم ڈائمنڈ کو کبھی بھی نہیں پھینکو گے. سو ان دا سیم وے ڈونٹ تھرے اوے دی آخرہ یعنی پیراڈائز بائی چیزنگ دا دنیا ورڈلی. یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. جس طرح ہم پتھر پکڑنے کے لیے ہیرا نہیں پھینکتے تو پھر دنیا پکڑنے کے لیے آخرت کو نہ پھینکے. لیکن کہانی کیا ہے، ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں اس پہ. میں تو
کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں، سوچتی ہوں تو مجھے آیت یاد آ جاتی ہے، اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، تم نے کیا چھوڑا اور تم نے کیا پکڑا. اور اکثر لوگ جو چھوڑتے ہیں نا، پکڑتے بعد میں ایک ہی چیز ہے. میں نے دیکھے لوگ قرآن چھوڑ کے نا پیسہ پکڑتے ہیں نا، کبھی جاب، کبھی کاروبار، بزنس، آخر سب کی ایک ہی سوچ ہو جاتی ہے. اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ جو ایک کر رہا ہے ہم سبھی وہ کریں گے. ایک وقت تھا جن ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، جس میں قرآن کی دعوت نامے ہوتے تھے، اب وہاں اپنے بزنس کی فلرشمنٹ اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی. کس کام کے لیے رکھا؟ اور مجھے یاد آ رہا ہے شاید امام شافعی کا قول ہے، یہ ابن تیمیہ کا، کہ تم اپنی ویلیو اللہ کی نگاہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر سوچ لو کہ تمہیں اللہ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے. تمہارا یہ نصیب ہے کہ تم نے یہ دنیا کی چیزیں اکٹھی کر کے بیچنی ہے اور جمع کرنی ہے. اور کئی چیزیں آپ دیکھیں جائز چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تقابل، اب میں آپ کو اس وقت پڑھانے کی بجائے جا کر سبزی بیچنے لگ جاؤں تو میں نے نہ قدری کی نا اپنے علم کی. تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس وقت کا بہترین استعمال کیا تھا اور میں کیا کرنے لگ گئی. پھر کہتے ہیں اگلی بات بھی بہت ہی پیاری ہے، کہتے ہیں کہ تم جنت کی امید کیسے لگا سکتے ہو جب کہ دنیا میں تم نے اس کے لیے کام ہی نہیں کیا. That's like expecting to pass an exam you never took a class for. یعنی پھر دہرا دیتی ہوں کہ آپ جنت کی امید کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے دنیا میں اس کے لیے کام ہی نہیں کیا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک امتحان کو پاس کرنے کی امید لگا لے جب کہ اس نے کوئی ایک کلاس بھی نہیں لی. پاس ہوتے ہیں لوگ کہ فیل ہوتے ہیں؟ ایسے وقتوں میں فیل ہو جاتے ہیں نا. لیکن ہمارا حال ہے کہ امتحان اور کام دنیا کے کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، اور وہاں بس ایک تکا لگنا ہے اور سب کو اللہ نے پکڑ کر اس میں جمع کر دینا ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہم آج اس دور میں رہ رہے ہیں کہ لوگ موٹے ہونے کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اوور ویٹ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. فیئر اللہ. سر کسی سے بات کر رہے تھے نا سگریٹ چھوڑنے پہ، تو یہ اس کو نا بہت لاجیکلی قائل کر رہے تھے کہ ایون وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو واقعی ایک انسٹرکٹر ہونا چاہیے کہ جو اندر پن پوائنٹ ہے نا اگر اس کو پکڑ لے بندہ تو واقعی پھر اگلا بندہ اپنی اس چیز کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ آپ خود سوچیں، آپ اپنے بچوں کو دکھ دینا چاہتے ہیں؟ صحت خراب ہوگی نا، بیمار ہوں گے، اللہ نہ کرے جسم میں کوئی کمی آتی تو کس کو دکھ ہوگا؟ گھر والوں کو ہوگا نا. آپ ان پر ایک بوجھ ہوں گے. تو جو بندہ اپنا نقصان خود کرے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا سمجھ آئی کہ اوور ویٹ ہونے کا ڈر اس سے زیادہ اوور سن ہونے کا ڈر ہونا چاہیے ہمیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم پینی لیس ہو، تمہارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں، پینیز کہتے ہیں یہی چینج کو، تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں، تم ہوم لیس ہو، بے گھر ہو، یعنی بے پیسہ، بے گھر، جاب لیس یعنی ان امپلائڈ ہو، بیمار ہو، اور لگ ایسے رہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا. لیکن اگر تمہارے پاس ایک چیز ایسی ہو کہ جو پیسوں سے نہیں خرید جاتی، اور وہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تم امیر ہو، غریب نہیں ہو. کسی کی بات تھی، ایک شخص تھا تو اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنی نعمت تھی، اور کسی دین والے کو اس نے کہا کہ اللہ سے کہو میرے لیے دعا کر کے کہ بہت ہے میرے پاس، جو دینا تھا بڑا، اتنا ہی بہت ہے اور نہ دے. وہاں سے ہٹا تو آگے گیا تو ایک بندہ شکوے کر رہا تھا، ناشکری کر رہا تھا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ نہیں. کہنے لگا کہ اللہ سے کہو کہ مجھے دے، کچھ تو دے مجھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. خیر وہ جو بھی شخص تھا، کہاوت ہے یا روایت ہے جو بھی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پہلا کہہ رہا ہے کہ اب نہ دے اور تو اس کا روک لے ذرا سا. تو دوسرا جو ہے بیچارہ اتنا جو مجبور ہے تو اس کو دے دے. تو اس کو جواب میں دیا کہ پہلے کو کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دے، تو دوسرے سے کہو کہ شکر کرنا شروع کر دے. تو جب پہلا شکر کرنا چھوڑے گا تو خود ہی کم ہو جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور دوسرے کو کہو کہ شکر کرو تو مل جائے گا. خیر یہ واپس گیا، پہلے کے پاس گیا، کہنے لگا تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے پاس اب مال نہ رہے، زیادہ نہ آئے، اتنا ہی بڑا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کا شکر کرنا چھوڑ دو. کہنے لگا میں پاگل ہوں،
جب اللہ نے مجھے اتنا دیا تو میں کیوں شکر نہ کروں، میں تو کروں گا. کہیں گا پھر تمہارا نہیں رکنا. دوسرے کے پاس گیا، کہنے لگا میرے بھائی تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس بہت ہو تو شکر تو کر. تو کہنے لگا ہے کیا جس کا شکر کروں؟ کہنے لگا جو ہے وہ بھی لے لو اس کا. بلیو می، اللہ ہمیں ناشکریوں سے بچا دے، ہم اپنے حال پہ خود رحم کر لیں. جب بھی کوئی آپ سے کسی چیز کی بھی ناشکری کرے نا، ذکر کرے نہیں ہے، تو وہ اصل میں ناشکرا پن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، اللہ نوز دیٹ یو وانٹ. اللہ کو پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں. واٹ یو نیڈ، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کو ضرورت کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وانٹس اور ایک ہے نیڈس. پہلے اللہ تعالیٰ ہماری نیڈس پوری کرتا ہے، ضروریات وہ پوری ہو جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری وانٹس بھی پوری کرنے لگتا ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے. اینڈ واٹ یو ڈیزرو، یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کس قابل ہیں، آپ قابل کس کے ہیں. اور چوتھی چیز، ایٹ واٹ ٹائم اینڈ واٹ پلیس، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز کب اور کس جگہ پہ جا کے دینی ہے. خلاصہ کیا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کس قابل ہیں، آپ کو کس وقت پہ کیا ملے اور کس جگہ پہ ملے. 5 چیزیں. کرو کیا، اس پہ ٹرسٹ کرو، اور اس کے فیصلوں پہ بھی ٹرسٹ کرو، جو اپنے بندوں کے معاملے میں وہ صحیح فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ. سارے غم ہی نہ ختم ہو جائے ہمارے. یہی تقدیر ہے. رضیت باللہ ربن. آج کل میرے فون میں یہ بیل ہے، کئی لوگوں کا فون میں صرف اس لیے بھی نہیں اٹھاتی، مجھے مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا. میں کہتی ہوں میں نے اٹھا لیا تو یہ کٹ جانا ہے، تو کم از کم 3 دفعہ تو میں سنوں. بہت پیارا لگتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں. پھر نیکسٹ کیا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی بہت بڑا نان مسلم لیڈر ٹائپ شخص آپ کا ذکر کرے کہیں جا کے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جیسے دنیا میں نام آ جاتا ہے، ٹی وی پہ آ گیا، صدر نے یہ کہہ دیا، وزیر نے یہ کہہ دیا، تو کہتے ہیں جب دنیا میں کوئی بندہ بھی اچھا یا برا، کافر کو اگر آپ مطلب سمجھ لیں کہ کوئی بھی دنیا میں آپ کا ذکر کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو تصور کیجئے کہ جب اللہ آپ کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرے تو وہ آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. آیا یہ قرآن میں کہیں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور حدیث ہے نا کہ بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں کرتا ہوں، جب محفل میں کرتا ہے تو اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں اس کو یاد. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں دوست بنائیں. آپ اپنے آپ کو قرآن سے اجنبی نہ بنائیں. قرآن ایک دوست کی طرح ہے. جتنی پرانی دوستی ہوتی جائے گی آپ کی، اتنا وہ دوست اپنے راز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. آپ کہتے ہیں نا یہ بچپن کی دوست ہے، فلانی سہیلی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری اس بات پہ تعریف نہ کرو کہ میں بہت دیندار ہوں، میری اس پہ تعریف نہ کرو، کیونکہ میری بہت ساری کمیاں ہیں جس کا تمہیں نہیں پتہ، جو تم نے نہیں دیکھی. رائٹ. اور آخر میں پھر لکھا ہوا ہے توبہ. قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین اور ان اللہ یحب التوابین. توبہ کریں کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک صاف رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرے، اپنی بلیسنگز ہم پہ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پہ رکھے. تو یہ تھا ایک خلاصہ اس سال کے خطبہ حج کا. کیا لگا آپ کو ان ساری باتوں کو سن کر؟ کیا اس میں فرقے بازی، تفرقہ بازی، مصلحت پسندی ہے؟ میں پورا وقت سے کیا سوچ رہی تھی، یعنی امام جنہوں نے بھی یہ خطبہ تیار کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے دل پہ اپنے اوپر لے کر سچ بولوں تو میری بھی ہمیشہ خواہش کریکٹر بلڈنگ کی ہوتی ہے، کردار سازی. آپ دیکھیں کیا یہ بلٹس نہیں ہیں، موتی ہیں، جیمز ہیں آپ کی میری اپنی اصلاح کے. تو فرد کی اصلاح کے لیے حج پہ ہم جاتے ہیں، لیکن افسوس جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. جن کو ہوتا ہوگا ان کو یہی پوائنٹس ہیں جو ایک دم زندگی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان نعمتوں کی قدر کی توفیق دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.